قبولیت سے سرفراز فرما۔ بار الہا جو مومنین و مومنات علیل ہیں شفاء کامل عطا فرما، تنگ دست ہیں کشائش عطا فرما، قید و بند کی صعوبتوں میں ہیں رہائی عطا فرما، مشکلوں میں ہیں کشا فرما۔ بار الہ اس عبادت ذکر کی برکتوں کو تمام حاضرین حاضرات اور محتممین مجلس کی زندگیوں میں شامل حال فرما۔ بار الہ اس عبادت ذکر کو سبب قرار دے، محتممین و حاضرین مجلس کے خانوادوں کے جملہ مرحومین و مرحومات کی مغفرت کا۔ ہماری ہر دعا کی ایک دعا، ہمیں یتیمی سے نجات دے، ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ قبولیت دعا کے لیے ایک مرتبہ مل کر بلند آواز سے درود کی تلاوت فرما لیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یکن لہ کفوا احد، والصلاة علی النبی الذی نزل الصمد علیہ قل هو اللہ احد، وعلی علی الذی هو بمنزلۃ قل هو اللہ احد، وعلی فاطمۃ التی لم یکن لها کفوا احد سواہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء لیلۃ القدر من الآن الی مطلع الفجر۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المبین، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بار دیگر درود کی تلاوت فرما لیجیے گا۔ بہت ہی شہرہ آفاق وہ آیت سرنامہ میں پڑھی ہے کہ جسے طاہر شجرے والا ہر بچہ بھی جانتا ہے۔ جس انداز سے آپ کی مودت سلامت میں نے آغاز کا خطبہ پڑھا، جیسا کہ مجھے توقع تھی، کیونکہ میں یہاں پر حاضر ہوتا رہتا ہوں، آپ کی آمادگی سماعت اور آپ سردی کے مقابلے میں آپ کی جگر کی گرمی کو پرکھنے کے لیے خطبے کا ترجمہ کر کے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جو لم یکن لہو کفوا احد، میں نے کہا، اور یہ آیت ہے مشہور آیت، الحمدللہ الذی لم یکن لہو کفوا احد۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ احد بھی جس کا کفو نہیں، کیونکہ احد کا ترجمے کے لیے اردو میں لفظ ہی نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا ایک ہوتا کہ جس کے بعد دو آئے تو وہ احد نہ ہوتا، وہ احد ہے جس کے بعد دو نہیں آتا۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ احد بھی جس کا کفو نہیں، اور درود و سلام میں بے پایاں اس نبی پر کہ لم یکن لہو کفوا احد نے جس پر اللہ الصمد کو نازل کیا، اور درود و سلام بے پایاں اس علی پر کہ جو بمنزلہ قل هو اللہ احد ہے۔ جیو آپ کی مودت سلامت۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ مکتب اہل بیت تو کیا برادران اہل تسنن کی بھی مصادر احادیث کی کتب میں رسالت مآب کی ولایت مآب کے لیے یہ حدیث موجود ہے۔ کیا؟ یا علی مثلک قل هو اللہ احد، اے علی قل هو اللہ احد تیری مثل ہے۔ یہ نہیں کہا تو قل هو اللہ احد کی مثل ہے، پتہ نہیں ہے میرے ہم قدم یا نہیں۔ قل هو اللہ احد تیری مثل ہے۔ آگے اور درود و سلام بے پایاں اس ذات پر، اس شہزادی پر کہ جو جس کا کوئی کفو نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتا۔ جیو آپ کی مودت سلامت۔ بہت ہی معروف آیت سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں، اور کوشش کیجیے گا کہ میرے ساتھ ساتھ
بولتے ہوئے مجھے یہ احساس دلاتے رہیے گا کہ میں خود کلامی نہیں کر رہا، علی والوں سے مخاطب ہوں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، آیت مکمل نہیں کر رہا، دانستن مکمل نہیں کر رہا، لفظ لفظ پر ایک ایک جملہ سامعین کے لیے عرض کرتے ہوئے گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ آیت کا آغاز ہو رہا ہے انما کے لفظ سے۔ بلاغہ یہ کہہ رہی ہے کہ جہاں کہیں بھی انما کا لفظ آ جائے اس کے بعد آنے والے لفظ کے معانی کو انما محصور کر دیتا ہے، یعنی انما کے بعد لفظ آیا یرید، اللہ ارادہ کرتا ہے، انما نے محصور کر دیا، یعنی اللہ کا ارادہ بس اور بس ہے ہی یہی کہ رزق کو آل محمد سے دور رکھے۔ معروف بات سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ انما نے محصور کر دیا کس بات کو؟ کہ رزق کو علی سے دور رکھے۔ یہی سبب ہے کہ جس کے شجروں میں رزق آتا ہے اس کے دل میں علی نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ بھائی ہر شے کا ایک جسم ہے، ایک اس کی روح ہے۔ ہر شے جو وجود رکھتی ہے اس کی ایک روح ہے۔ اگر رزق کو جسم مانا جائے تو اس کی روح شک ہے۔ اسی لیے میں یہ جملہ عرض کر رہا تھا جو حدیث رسول ہی کا مفہوم ہے کہ جہاں شجروں میں شک ہو وہاں مودت علی دل میں نہیں دھڑک سکتی۔ اچھا، شک پر بات آئی تو ایک جملہ کہتا چلوں۔ میں پرکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تمام افراد کو کہ کہاں تک میرے ہم قدم ہوتے ہیں تاکہ اس کے مطابق میں گفتگو کا آغاز کروں۔ جملہ جملہ کہہ کے جملہ سامعین کو پرکھ رہا ہوں۔ اگر شک کی بات کی جائے، بہت زیادہ یہ لفظ کہا جاتا ہے جس نے علی میں شک کیا، جس نے علی میں شک کیا، جو آل محمد میں شک کرے۔ اس پر اگر بات کی جائے تو بات بہت طویل ہو جائے گی، لیکن بہت بڑے مفہوم کو ایک ہی جملے میں سمو کے اپنے سلجھے ہوئے سامعین کی سماعتوں کے سپرد کرنے لگا ہوں کہ اگر علی میں شک کی بات کی جائے تو جو بندہ علی کو اپنے جیسا سمجھتا ہے وہ بھی علی میں شک کرتا ہے، جو علی کو اللہ سمجھتا ہے یہ بھی علی میں شک ہی کہا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ کی مودت سلامت، جیو آپ کی مودت سلامت۔ انما یرید اللہ، اللہ ارادہ کرتا ہے، کرتا رہے گا۔ مضارع کا صیغہ ہے، یرید مضارع کا صیغہ ہے۔ مضارع کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ اس میں حال بھی ہوتا ہے، مستقبل بھی ہوتا ہے، ماضی نہیں ہوتا۔ مضارع میں ماضی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی عربی سے شغف رکھنے والا بیٹھا ہے، جاوید صاحب، ماضی الگ صیغہ ہے، مضارع میں حال اور مستقبل ہوتے ہیں۔ میں کوئی گرامر کی بحث میں نہیں الجھانے لگا۔ تو کیا اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ کا ارادہ محصور حال اور مستقبل میں ہے، ماضی میں نہیں تھا؟ آپ کی توجہ بھانپنے کے لیے رکا ہوں۔ اس بات کو میں ایک فرمان معصوم سے سلجھا کے گفتگو کو اگلے مرحلے میں داخل کرنے لگا ہوں۔ ایک بندے نے آ کر امام میں لفظ کہہ رہا ہوں، صامت قرآن کی اسی آیت کے بارے میں ناطق قرآن سے سوال کیا۔ خاموش قرآن کی اس آیت کے بارے میں بولنے والے قرآن سے سوال کیا۔ کیا کہا کہ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد، یہ تو معصوم نے جواب دیا۔ اسی جو آیہ تطہیر جو میں عرض کر رہا ہوں، جس پر بات ہو رہی ہے، کہا جب آیہ تطہیر نازل ہوئی کیا آل محمد تب طاہر ہوئے؟ کہا ذرا سورہ توحید پڑھ۔ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ کہا یہیں رک جا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ احد ہے۔ کہا یہ بتا کہ جب آیت اتری تو ایک ہوا یا پہلے سے ایک تھا؟ اللہ اکبر، آپ کی مودت سلامت۔ کہا وہ تو ہمیشہ سے ایک ہے۔ فرمایا بالکل اسی طرح آیت نے اسے آ کر ایک نہیں بنایا، بالکل ایسے ہی آیہ تطہیر نے نازل ہو کر آل محمد کی طہارت کا اعلان نہیں کیا۔ جب سے وہ ہے تب سے یہ ہیں، طاہر ہیں، جب تک وہ رہے گا یہ رہیں گے اور طاہر رہیں گے۔ اچھا، میں یہیں پر رک کر ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ رجس
जिस्म है, शक उसकी रूह है। रिज्स, जरा मेरे हम कदम होकर जुमला कहो तो मैं आगे बढ़ूं। रिज्स रूह, रिज्स जिस्म है और शक उसकी रूह है। शक उसकी रूह है, यानी जिस्म भी नजिस, यानी रिज्स उसकी, जाहिरी सी बात है जो खुद नजिस है उसकी रूह तो पाक नहीं होगी ना। मैं जुमला कहने लगा हूं, तवज्जो से वसूल कीजिएगा। ये मासूमीन की ज़बात आया ततहीर ने नाजिल होकर इन्हें ताहिर नहीं किया, बल्कि जब से ये हैं ताहिर हैं। इसका मतलब है जब से ये हैं तब से ना ये मखलूक जैसे हैं ना अल्लाह हुए, जब तक रहेंगे ना मखलूक होंगे ना अल्लाह होंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जियो आपकी मवद्दा सलामत, मिलकर आपकी मवद्दा सलामत। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। दुरूद पढ़ लीजिएगा मिलके एक मरतबा बाबा जबल। बीबी से मंसूब ये मजलिस है जो आया तत्हीर से बात का आगाज़ हुआ है, तो इसी आया तत्हीर के शान नुज़ूल पर ही चंद लम्हे कुछ मारूज़ात पेश कर लूँ। ये तो सभी जानते हैं कि इसका सियाक़ व सबाक़, इसका शान नुज़ूल क्या है। जुमला कहने लगा हूँ, हदीस क्या होती है जो रसूल कहे, आयत क्या होती है। अगर नहीं खबर तो मुझे बताइए, मेरा साथ देना। फिर अल्लाह का कलाम आयत कहलाता है, हालांकि अजीब राज की बात नहीं, उन्हीं लबों से आयत अदा हो रही है, उन्हीं लबों से हदीस अदा हो रही है। अजब राज है मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, आपने ये जुमला वसूल किया तो यहीं पर रुक कर एक और जुमला आपकी समाअतों के सपुर्द करता हूं। कलाम अल्लाह का है, कलाम अल्लाह का है, जारी हो रहा है वमा यंतिक के लबों से। अल्लाह की जुबान का नाम अली इब्न अबी तालिब है। अजीब राज है, अजीब राज है। ये अल्लाह के राजों का राज खानवादा है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हदीस वो होती है जो रसूल इरशाद करे, आयत वो होती है जो अल्लाह के कलाम की शनाख्त की हामिल हो। वाहिद हदीस है ये हदीस किसा, जो है हदीस लेकिन हदीस रसूल नहीं, हदीस फातिमी है। अल्लाह अकबर, वाहिद हदीस है। हालांकि हदीस का मतलब ही यही होता है कि वह हदीस रसूल, लेकिन ये सैयदा से अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी अन फातिमा ज़हरा। मैं आपकी तलब के मुताबिक पढ़ूंगा, जहां मुझे आपकी ताब समात दम तोड़ती महसूस हुई मैं गुफ्तगू समेट लूँगा, क्योंकि जाहिर है मारिफ के ख़ज़ीने तलब के मुताबिक ही पहुँचाए जाने चाहिए, उनके तक़द्दुस का तकाजा है। आगाज़ हो रहा है अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी कह रहा है, ये नहीं कहा कि मैंने बीबी से सुना, बीबी ने रसूल से सुना, नहीं। अच्छा, बखुदा ये हदीस किसा का लफ्ज़ लफ्ज़ मारिफ का एक ठाठे मारता हुआ समंदर है। ये मैं कोई यूं ही जुमला आराई नहीं कर रहा। एक मिसाल देता हूं अपने पढ़े लिखे नौजवान बरादरान के लिए। जो ज़ुबान हम बोलते हैं आम तौर पर अपनी रोज़मर्रा के मामूल में, कभी भी उस ज़ुबान के लफ्ज़ों के मानी की दिक्कत में उतर कर हम देखने की कोशिश नहीं करते। क्यों? इसलिए क्योंकि बोलना मामूल आदत बन चुकी होती है, मामूल बन चुका होता है। किसी भी ज़ुबान, किसी भी लफ्ज़ के मानी को तह में उतर कर दिक्कत में तब खुल के सामने आता है जब किसी दूसरी ज़ुबान के लफ्ज़ को किसी तीसरी ज़ुबान से ला के देखा जाए, अगर कोई लिसानियात से ताल्लुक़ रखता है तो। अच्छा, मैं बात ये क्यों कर रहा था? ये अर्ज़ करने के लिए कि हदीस किसा वो हदीस है जिसे हज़ारों नहीं तो सैकड़ों बार तो हर बंदे ने सुना पढ़ा होगा, क्योंकि मामूल का हिस्सा है। इसीलिए इसके लफ्ज़ों में मौजूद ठाठे मारते हुए समंदरों की खामोशी की गवाही देते नज़र आते हैं सुनने पढ़ने वाले। मैं दो मिसालें अर्ज़ कर देता हूँ, है ना मेरे हम कदम, बात मुश्किल तो नहीं हो रही ना। देखिए, आगाज़ हो रहा है हदीस किसा का। सैयदा फरमा रही हैं कि रिसालत में मेरे बाबा मेरे पास आए, मेरे बाबा ने आकर कहा इन्नी अजिदु फी बदनी ज़ौफ़न। सैयदा के पास आकर रिसालत
رسالت مآب یہ کہہ رہا ہے کہ میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، بی بی کے پاس آ کے رسول یہ کہہ رہا ہے، رسولوں کا سردار یہ آ کے کہہ رہا ہے کہ میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اگلے جملے کی طرف بڑھوں، یہیں پر ایک گوشے کی طرف توجہ دلاتا چلوں کہ رسول کی ذات وہ ذات ہے جس کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو وہ رسول جو خود سید الانبیاء ہے، اگر وہ ضعف محسوس کرے تو بی بی کے پاس آ رہا ہے، تو کیا اسوہ حسنہ کا تقاضا یہ نہیں بنتا کہ ہر امتی اگر روحانی ضعف محسوس کرے سیدہ کے پاس آئے، عقائدی ضعف محسوس کرے سیدہ کی دہلیز پہ جائے؟ اللہ اکبر، جیو آپ کی مودہ سلام۔ اسوہ حسنہ کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ اگر رسول ضعف محسوس کر رہا ہے تو سیدہ کے پاس جا رہا ہے، اور ہر وہ بندہ جو امتی ہے، اسوہ حسنہ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سیدہ کی دہلیز پر جائے، وہاں سے پناہ مانگے، کیونکہ رسول نے وہاں جا کے پناہ مانگی۔ جب رسول نے کہا میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، لفظوں پہ توجہ کیجئے گا، حدیث کے الفاظ بچے کی سماعت آشنا ہے۔ کیا کہا رسول نے؟ کہا میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ بی بی نے آگے کیا جملہ کہا؟ اعیذک باللہ یا ابتاہ من الضعف، بابا میں آپ کو ضعف سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ بی بی نے یہ جملہ کہا، اپنی کسا اڑا دی، یعنی پتہ چلا اللہ کی پناہ کی حقیقت سیدہ کی چادر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جیو آپ کی مودہ سلامت، آپ کی مودہ سلامت۔ کہا میں آپ کو ضعف سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، یہ جملہ کہا، اور بی بی نے چادر اڑا دی۔ اللہ اکبر، کیا رازوں کا راز ہوگی وہ ہستی کہ جس کی کسا کے لیے، جو رسالت مآب جیسی ہستی کے لیے جس کی کسا پناہ خدا ہو۔ ہم قدم ہیں تو اگلے لفظ کی طرف بڑھوں، سبھی آمادہ سماعت ہیں؟ اچھا اگلے لفظوں پر ذرا غور کیجئے، کیا ہوا؟ بی بی نے کسا اڑھائی۔ اچھا اب میں ایک لمحے پر روک رہا ہوں، پہنچے گا جملہ، اترے گا اسی سینے میں جس کی توجہ میرے ساتھ مسلسل ہوگی۔ جو بھی کسا کی طرف بڑھے ہیں، مولا حسین کسا کی طرف آئے، ہر آنے والا اگر لفظوں پر غور کرنا چاہیں تو جا کے دیکھیے گا، ہر آنے والا پہلے بی بی کے پاس آیا پھر کسا کی طرف گیا، ایسا ہی ہے نا؟ ہر آنے والا پہلے بی بی کے پاس آیا، بی بی کو سلام کیا، پھر کسا کی طرف آیا۔ سلام کا لفظ زبان پہ آتے ہی ایک اور گوشہ سامنے آ گیا، کہتا چلوں۔ دیکھیے سلام یہ لفظ بھی بطور سوال مختلف جگہوں پر دہرایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ ہم انہیں بھی علیہ السلام کہتے ہیں، ان کے نوکروں کو بھی علیہ السلام کہتے ہیں۔ اگر تو توجہ اور آمادگی نہیں، یہ بات نہیں پہنچ رہی تو میں سمیٹ لیتا ہوں، تو پھر میرے ہم قدم ہونے کا مجھے احساس دلاتے رہیے نا۔ یہ سوال کیا جاتا ہے نا کہ یہ بھی علیہ السلام، ان کے خادم بھی علیہ السلام۔ سوال اپنی جگہ پر بجا ہے، جس بندے نے سوال اٹھایا وہ بندہ قابل داد کہ اس کی توجہ تو کم از کم اس گوشے کی طرف گئی، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ کبھی بھی سلام ایک ہی درجے یا مرتبے سے تعلق نہیں رکھتا۔ بھائی دیکھیے السلام علیکم ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا، فرق صرف یہ ہے کہ کم مخاطب کا صیغہ ہے، علیہ غائب کا صیغہ ہے۔ ہم ایک دوسرے پر بھی سلام بھیجتے ہیں، ہم ان پر بھی سلام بھیجتے ہیں، ہم ان کے خادموں پر بھی سلام بھیجتے ہیں۔ سلام کا ہمیشہ ہر جگہ پر ایک مطلب نہیں ہوتا، جیسا کہ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام۔ سلام کا مطلب ہر جگہ سلامتی بھیجنا نہیں ہوتا۔ اگر مومن مومن پر سلام بھیجے تو مطلب کچھ اور ہے، اگر مومن منافق پر سلام بھیجے تو مطلب کچھ اور ہے، اگر مومن کسی عارف پر سلام بھیجے تو مطلب کچھ اور ہے، مومن ان کے کسی خادم پر سلام بھیجے تو مطلب کچھ اور ہے، مومن ان پر سلام بھیجے تو مطلب کچھ اور ہے، یہ خود ایک دوسرے پر سلام بھیجے تو مطلب کچھ اور ہے، اور اگر اللہ ان پر سلام بھیجے تو مطلب کچھ اور ہے۔
یہ ایک جملہ بجائے خود الگ الگ موضوع ہے. ایک جملہ یہاں رک کے عرض کر دیتا ہوں. پہلی مرتبہ جب یہ جملہ جو سنانے لگا ہوں یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے کہا تھا. کیا؟ مل کر پڑھ لیجئے کہ پڑھ رہے ہیں تو. ہوا یہ کہ جبریل نازل ہوا رسالت مآب پر. جبریل نے آ کر کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جناب خدیجہ کو مجھ اللہ کا سلام کہیے. ادھر رسول نے بی بی کو اللہ کا سلام پہنچایا. ادھر سلام کا پہنچنا تھا، فوراً بی بی نے جملہ کہا. جناب خدیجہ نے کہا ان اللہ هو السلام ومنہ السلام والیہ یعود السلام. کہا سلام ہے بھی اللہ کی ذات، آتا بھی اسی کی طرف سے ہے، لوٹ کے جاتا بھی اسی کی طرف ہے. تو وہ ذات جو خود السلام ہو، اگر اس کا ایک مظہر اس کے دوسرے مظہر کے سامنے کھڑا ہو کر سلام کر رہا ہو تو گویا اللہ اکبر. اچھا، اب ہر آنے والا بی بی کے پاس آ کر سلام کر رہا ہے. بات آ گئی تو ایک اور جملہ کہتا ہوں کیونکہ بات مبہم رہ جائے گی اگر میں یہاں سے آگے بڑھ گیا. اگر ان پر اللہ سلام بھیجے جو خود السلام ہے تو پھر ہمارا ان پر سلام بھیجنے کی کیا حیثیت ہوگی؟ ایک بہت بڑے عارف کا جملہ ہے. انہوں نے کہا کہ جب ہم ان پر سلام بھیجتے ہیں تو ہمارا ان پر بھیجا ہوا سلام ان کے مخلص شیعوں تک پہنچتا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ جن پر خود السلام سلام بھیجتا ہو ہمارے سلام میں وہ دم نہیں کہ ان کی دہلیز کو چھو سکے. اس کی یہی وجہ ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب درود پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم، اے اللہ تو ان پہ درود بھیج. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمارے یہ اوقات نہیں کہ ہم ان پر درود و سلام بھیجیں. تو ان پر درود بھیج. البتہ اگر ہم ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں، بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں سلام پر، پھر واپس گفتگو کو متصل کرنے لگا ہوں. ہمارا ان پر درود و سلام بھیجنے کی پھر کیا حیثیت ہے؟ آپ کی توجہ بھاپنے کے لیے رکا ہوں، توجہ کی خاموشی ہے. ہمارے ان پر درود و سلام بھیجنے کی جو کیفیت اور حیثیت بنتی ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک بہت بڑے پہاڑی علاقے میں، جیسے مثال کے طور پر مارچ میں جو آب نوروز پر جو آب نیساں جو ہم جمع کرتے ہیں بارش میں، بارش کا پانی، وہ کیسے کرتے ہیں؟ گھر کے صحن میں کسی ٹیرس میں کسی جگہ پر ہم کوئی تھال کوئی برتن رکھ دیتے ہیں. چھوٹے سے برتن میں بھی کچھ نہ کچھ پانی تو آ جاتا ہے نا، آ جاتا ہے نا. اب آپ یہ تصور کریں کہ ایک پہاڑی علاقہ ہو جس کے دامن میں چاروں طرف بڑے بڑے پہاڑ موجود ہوں، اور اگر وہاں پر بارش ہو تو کتنا پانی ہوتا ہوگا. ندیاں اتنی شدت سے بہتی ہیں کہ بڑی بڑی چیزوں کو بہا لے جاتی ہیں. بالکل یہی مثال ہے ہمارا ان پر درود و سلام بھیجنا. جب ہم ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو گویا ہم کہہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ پروردگارہ وجود کی حقیقت کے ان بلند پہاڑوں پر تو اپنی رحمت و برکت کو نازل فرما کہ جن کے وجود سے پیدا ہونے والی ندیوں سے ہماری معرفت کی پیاس بجھ سکے. اللہ اکبر. پتہ نہیں جملہ کس تک پہنچا کس تک نہیں پہنچا. تو کیا عرض کر رہا تھا میں؟ ہر آنے والا بی بی کے پاس آتا ہے، سلام کرتا ہے، پھر کسا کے قریب جاتا ہے. یعنی پہلے رکے بی بی کے پاس، پھر گئے کسا کی طرف. ذرا ان لفظوں پر غور کریں. فما کانت الا ساعۃ فاذا بولد الحسن قد اقبل. یہی لفظ ہیں، یہی لفظ ہیں، سنے پڑھے ہوئے ہیں نا. اچھا، جب مولا حسین آئے کیا لفظ ہیں؟ فما کانت الا ساعۃ فاذا بولد الحسین قد اقبل. یہی لفظ ہیں، یہی جملہ ہے. جب مولا علی کسا کے بی بی کی طرف آئے تب بھی یہی لفظ ہیں. لیکن ذرا جب بی بی کے قریب گئے اس وقت کے الفاظ کی طرف ذرا توجہ کریں. وہاں پر کیا کہا ہے نا؟ میرے ہم قدم جملہ کہنے لگا ہوں، بہت بڑا جملہ سماعتوں کے سپرد کرنے لگا ہوں. خدا را وصول کرنا، مجھے افسوس نہ ہونے دینا کہ میں نے اتنے بلند معارف پر مشتمل
قیمتی معارف کو یوں ہی سماعتوں میں انڈیل ڈالا ہے. جب سیدہ کے قریب آئے تب لفظ آیا اقبلا، لیکن یہی قصہ بی بی کے پاس آنے والے جب قصہ کی طرف بڑھے، جب مولا حسن قصہ کے قریب آئے تو جملہ ہے لفظ آیا اقبلا. جب علی قصہ کے قریب آئے لفظ آیا اقبلا، لیکن جب مولا حسین قصہ کے قریب آئے تو کہا فدن الحسین نحو القصہ. بڑی توجہ طلب بات. وجہ کیا ہے؟ مولا حسین کے لیے دنا کا لفظ کیوں کہا؟ جناب امیر کے لیے، مولا حسن کے لیے اقبلا، مولا حسین کے لیے دنا. یہ دنا ہے کیا؟ آخری بندے تک ہو میرا ہم قدم، جو پیچھے بیٹھے ہو تو کھولوں، ہو میرے ہم قدم تو سپرد کروں. ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں یہ دنا کیا ہے؟ جب سید الانبیاء معراج کے سفر پر بڑھتے 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 حجاب اکبر کے قریب گئے تو کہا ثم دنا فتدلا. جب رسول عرش پر حجاب اکبر پر جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے دنا. حسین قصہ کے قریب آتا ہے، حدیث کہتی ہے دنا. یعنی سیدہ کی قصہ میں کوئی تو وہ قدر مشترک ہے جو عرش میں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جیو آپ کی مودت سلامت. جب سیدہ آئیں تو کیا ہوا؟ یہاں کا لفظ بھی قابل توجہ. جب بی بی کے سامنے آئیں، یہی سبب ہے. سیدہ وہ راز ہے، اس کے رازوں کا وہ راز ہے کہ جو شے بھی سیدہ سے منسوب ہو گئی وہ راز بن گئی. سیدہ کی قصہ راز، سیدہ کے اسماء راز، سیدہ کا ظاہر راز، سیدہ کا باطن راز، سیدہ کے قائم تک بیٹے راز، حسنین راز، سیدہ کی معرفت راز. اللہ اکبر. جو شے بھی بی بی سے منسوب ہوئی وہ راز بن گئی. جب بی بی کے سامنے آئیں تو وہاں لفظ آیا فلم مکتملنا جمیعا تحت القصہ. حالانکہ مولا حسن قصہ کے قریب آئے، قصہ میں آئے، سیدہ کے قریب آئے، قصہ میں آئے. مولا حسین سیدہ کے قریب آئے، قصہ میں آئے. اکتملنا کا لفظ نہیں آیا، حتیٰ کہ وہ جو خود سید الاولیاء ہے وہ قصہ میں آیا تو اکتملنا کا لفظ نہیں آیا. جیسے ہی سیدہ زیر قصہ آئیں کہا فلم مکتملنا جمیعا تحت القصہ. جیسے ہی ہم سب کے سب قصہ میں مکمل ہو گئے. نہیں، جو نہیں پہنچے ان کے لیے میں ایک مشہور آیت کا لفظ یاد دلا کے اس مرتبہ، اس مقام، اس سطح تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. کوئی وقت ایسا تھا جب جلی کے نبی نے جلی کے حکم سے علی کا ہاتھ بلند کر کے من کنت مولا کہا تھا تو آیات آئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم. آج تمہارا دین مکمل ہوا. دین مکمل ہوتا ہے علی کی ولایت سے، پنجتن مکمل ہوتی ہیں فلم مکتملنا جب سیدہ زیر قصہ آتی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جیو آپ کی مودت سلامت. مل کر. اچھا، آپ نے مالا گواہ ممبر پہ کھڑا ہوں، ایک بات میں چھوڑ کے جا رہا تھا. آپ نے یہ جملہ وصول کیا تو میں واپس آ کے ایک اور گوشہ آپ کی آگے کھولنے لگا ہوں. نہ جانے کس کے لیے، کس کے سینے کا رزق معرفت و مودت بنا کے نفس ناطقہ مطلقہ میری زبان پہ جاری کرنا چاہتا ہے. میں تو آگے چلا گیا تھا، پھر واپس لوٹ رہا ہوں. ذرا غور کیجئے، میں دہرا رہا تھا لفظ کہتے کہتے، آپ میری تائید کریں گے اگر غور کر رہے تھے ان جملوں پر. مولا حسن قصہ کے بی بی کے قریب آئے، اقبلہ کا لفظ. مولا حسین بی بی کے قریب آئے، اقبلہ کا لفظ. یہی ہے نا، اقبلہ کا لفظ. یہ جو مولا حسین آئے ہیں تب دنا ہے.
तब कहा फदनल हुसैन नहवल किशा। लेकिन जब मौला हसन आ रहे हैं तब कहा फ़अक़बल अल हसन नहवल किशा। यही लफ्ज़ हैं, यही है ना। ज़रा अक़बला के हरफों पर गौर करें, क्या हर्फ हैं इसमें? अलिफ, काफ मनकूत, नुक्ते वाली काफ, बा और लाम, यही हर्फ हैं। मेरी तायद तो करो ना। अक़बला, अक़बला, अक़बला। जरा क़िबला के हरफों को देखो, क़िबला का रूट वर्ड भी वही, अक़बला का रूट वर्ड भी वही। नहीं, जो सोच में रुक गए हो फिर उन पर हुज्जत तमाम करके मैं फिर जुमला कहूंगा। ये जो क़िबला क्या है? काबा क़िबला है ना, काबा की तरफ रुख करते हैं। क्योंकि उसकी तरफ रुख करते हैं इसीलिए उसे क़िबला कहते हैं। यही वजह है ना, यही सबब है। इबादत की जाती है क़िबला की तरफ रुख करके, यानी काबा की तरफ रुख करके। ये जो सजदा किया जाता है ये काबा के पत्थरों को होता है या अल्लाह को होता है? अल्लाह को होता है ना, या काबा के पत्थरों को? सजदा होता है अल्लाह को। अल्लाह का घर काबा क़िबला इसलिए कहा जाता है कि रुख मुतय्यन किया गया। अगर अल्लाह को सजदा करना चाहते हो तो इसकी तरफ रुख करके सजदा करना। नहीं, मैं नीचे एक जीना और उतर कर इसे और खोलता हूं। यही वजह है कि ज़ियारत जामिया ये कह रही है मन क़सदहु तवज्जह बिकुम, जो भी अल्लाह की तरफ रुख करना चाहे आले मोहम्मद की तरफ रुख करे। अच्छा देखें, मैं फिर रुकता हूं यहाँ। मुझे कुछ चेहरों से महसूस हो रहा है बात अभी भी नहीं उतरी सीने में। जब तक उतरेगी नहीं यहीं रुका रहूंगा और हुज्जत तमाम करके जाऊंगा। अगर नहीं उतर सकती तो जाहिर सी बात है कि हुज्जत तमाम करना ही मकसद हुआ करता है। बात इबहाम बाकी नहीं रहना चाहिए। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि इबहाम बाकी ना रहे। ये जो तवज्जो का लफ्ज़ है, तवज्जो का लफ्ज़, इसमें क्या हर्फ हैं? ते, वाव, जीम, हा, यही हर्फ है ना। तवज्जो को तवज्जो कहते ही इसीलिए है जो किसी की तरफ रुख करके बैठा हो। भाई आप अगर मेरी जानिब मुतवज्जे हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो क्या मेरी तरफ पुश्त करके बैठेंगे? नहीं ना, मेरी तरफ रुख करके बैठेंगे। इसी को तवज्जो कहते हैं। वजहुल्लाह का क्या मतलब है? वजहुल्लाह अल्लाह का चेहरा, अल्लाह का चेहरा। जरा वज के लफ्ज को इंग्लिश में ले जाके देखो। वाजहा युवाजहो मुवाजहतन का तर्जमा बनता है टू फेस। टू फेस को वापस उर्दू में लाओ, इसका मानी है आमना सामना करना। अब वजहुल्लाह के दो ही मतलब हैं, जो वारे में आए वही कबूल कर लो। या वजहुल्लाह वो हो सकता है कि अगर उससे आमना सामना हो जाए, अगर अल्लाह का किसी से आमना सामना हुआ तो वो वजहुल्लाह है। या फिर वजहुल्लाह वो हो सकता है कि जिसका आमना सामना हो जाए समझो उससे आमना सामना हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वज चेहरा, तवज्जो इसीलिए कहते हैं कि चेहरा उस जानिब होता है। क़िबला को क़िबला इसलिए कहते हैं कि उसकी तरफ रुख किया जाता है। अब यहां तक बात पहुंच गई तो एक आखिरी जुमला कहकर वापस गुफ्तगू को मुत्तसिल करने लगा हूं। बड़ी मशहूर हदीस जिसमें रिसालत में आपने फरमाया, हदीस कुदसी, कि वो ये कह रहा है लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक व लौला अलीयुन लमा खलक़तुका व लौला फ़ातिमा लमा खलक़तुकुमा। ऐ मेरे हबीब, अगर तू न होता तो मैं अफ़लाक खल्क न करता, अगर अली न होता तो मैं तुझे खल्क न करता, अगर फ़ातिमा न होती तो मैं तुम दोनों को खल्क न करता। अब मैंने अपनी बात के मुकदमे को मुकम्मल कर लिया है। अब बात जिस तक ये बात का मुकदमा पहुंचा, अब मानी बासानी उतरेगा। कहां थी बात? सैयदा की जात वो जात है, हम आप ना होते अगर रसूल ना होता, अफलाक ना होते अगर रसूल ना होता,
محمد و علی نہ ہوتے، اگر سیدہ نہ ہوتی، یعنی ہماری جو خلقت کا سبب ہے، بہت قیمتی جملہ، بڑی تیزی سے چند جملوں میں سمو کر بہت بڑا معنی پہنچانے لگا ہوں، جو ہماری خلقت کا جو سبب ہے، ہم افلاک کے کروڑوں جرثوموں میں سے ایک جرثومے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے، جو ہماری خلقت کا سبب ہے، جب ہم اللہ کی طرف رخ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی طرف رخ کرتے ہیں، اور جو حدیث قدسی نے بتایا فاطمہ نہ ہوتی تو یہ دونوں خلق نہ ہوتے، جب وہ اللہ کی طرف رخ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی فرق ہے دنا اور اقبلہ میں، کہ جو ان پر حجت ہے، وقت کے امام کے بابا کی حدیث ہے جس میں مولا عسکری نے فرمایا نحنو حجج اللہ علی الخلائق وجدتنا الزہرا حجت اللہ علینا، کہا ہم خلائق پر اللہ کی حجتیں ہیں اور ہماری دادی زہرا ہم پر حجت ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے گا مل کے بآواز بلند۔ بار دیگر درود کی تلاوت فرما لیجئے گا۔ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ، جب ہم تمام کے تمام زیر کسا مکمل ہو گئے، اور اب تو الحمدللہ بات ہر خریدار جوہر تک کھل کے پہنچ گئی کہ مفہوم قبلہ کیا ہے، اور اقبلہ کا لفظ حسن کے لیے کیوں آیا اور دنا کا لفظ مولا حسین کے لیے کیوں آیا۔ میں سلام ہی کے حوالے سے ایک واقعہ عرض کرنے لگا ہوں، جو بی بی کی ہی سے متعلق سرکار کاظم سے سوال ہوا تھا۔ یعقوب بن جعفر راوی ہے جو یہ منظر دیکھ رہا ہے، جس نے روایت کیا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں مولا کی بارگاہ میں تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بندہ ضعیف العمر بزرگ ہے بھی نصرانی مولا کی بارگاہ میں آیا، اپنی عصا کی ٹیک پر جھک کے کھڑا ہے۔ کہتا ہے یعقوب بن جعفر کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مولا کی بارگاہ میں آیا، اس نے سلام کیا، سلام کر کے کہتا ہے کہ میں بڑا لمبا سفر کر کے آ رہا ہوں، دمشق سے آیا ہوں، اور میں نے 30 سال تک یہی دعا مانگی ہے کہ پروردگارہ یا تو مجھے اپنے کسی کامل، اپنے کسی دانا ترین بندے کی طرف رہنمائی کر، یا پھر مجھے اپنے دین کی طرف ہدایت فرما۔ کہا 30 سال بعد مجھے خواب میں ایک بندے کی طرف اشارہ ہوا، میں اس بندے کی طرف گیا، اس کا نام تھا مطران علیا۔ اب میں آپ کی توجہ کی خوشگمانی کے مطابق بغیر رکے گفتگو میں مسلسل ہوں۔ کیا کہا کہ جس بندے کی طرف مجھے خواب میں اشارہ ہوا، میں اس کے پاس گیا 30 سال کی دعا کے بعد، اس کا نام تھا مطران علیا، وہ نصرانیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا۔ کہا جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے اسے کہا کہ میں نے 30 سال تک یہ دعا مانگی اور مجھے تیری طرف اشارہ ملا، یا تو تم مجھے خود سے بھی کسی دانا ترین بندے کی طرف بتا، کیونکہ میں نے مزامیر داؤد پڑھی ہے، میں نے انجیل پڑھی ہے، میں نے زبور پڑھی ہے، میں نے قرآن پڑھا ہے، مجھے اپنے سے بھی کسی دانا تر بندے کی طرف بتا، ہدایت کر۔ اس نے کہا اگر تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ روئے ارض پر نصرانیوں کا سب سے بڑا عالم کون ہے تو مجھ سے بڑا اس وقت کوئی نہیں۔ اگر تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ رحمت کے متلاشیوں کو رحمت کہاں سے ملتی ہے تو میں بتاتا ہوں۔ اگر تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ شفا کے متلاشیوں کو شفا کہاں سے ملتی ہے تو میں بتاتا ہوں۔ کہتا ہے مجھے بتا جانا کہاں ہے؟ کہنے لگا یسرب۔ کہا میں یسرب پہنچتا ہوں۔ اب مطران علیا اس سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ جب سواری پر سوار ہو کے جا، جہاں تیری سواری ساتھ چھوڑ جائے تو وہاں خود پیدل چل کے جا، اگر تیری ٹانگیں ساتھ چھوڑ جائیں تو بیٹھ کر اس کی طرف بڑھ، اگر تو بیٹھ کر چل نہ سکے خود کو گھسیٹ کر اس کی بارگاہ میں پہنچ، جب خود کو گھسیٹ سکنے سے بھی عاجز آ جائے کوہنیوں کے بل چل کے اس کی طرف جا، جب کوہنیاں جواب دے جائیں رخساروں کے بل خود کو گھسیٹ کر جا۔ کہتا ہے جانا کہاں ہے؟ کہتا ہے موسیٰ ابن جعفر کے پاس۔
اب وہ یعقوب بن جعفر کہہ رہا ہے کہ آنے والے نے مجھے یہ آنے والے جو کلام کر رہا ہے اس نے یہ کہا. اب کہتا ہے جو لفظ اس نے کہے بخدا اتنا حسن ہے ان عربی لفظوں میں جس کا ترجمہ ممکن نہیں، کیونکہ لفظ سے لفظ کا ترجمہ تو ممکن ہے، ہو سکتا ہے، خوبصورتی کا خوبصورتی ترجمے کے لیے الفاظ کہاں سے لائے جائیں. وہ کہتا ہے کہ جب پہنچا یعقوب بن جعفر کہہ رہا ہے کہ اس نے کہا ان اذنت لی یا سیدی کفرت لک وجلست، مولا اگر آپ اجازت دے میں آپ کے سامنے بیٹھنے کا کفر کر لوں. اللہ اکبر. ہے نصرانی لیکن اس کا ادب دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، ان اذنت لی یا سیدی کفرت لک وجلست. مولا تو میں کہہ رہا ہوں، میری زبان پہ آ گیا، یہاں جو مولا ہو تو یہاں پہ آ جاتا ہے. وہ نصرانی ہے، کہتا ہے اے موسیٰ ابن جعفر ان اذنت لی یا سیدی، اے میرے سید و سردار، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے سامنے آپ کے آگے بیٹھنے کا کفر کر لوں. پہنچ گیا یہ جملہ تو اگلا جملہ عرض کروں. جب اس نے یہ سوال کیا نا، جب مولا نے جواب دیا، کہا آذن لک ان تجلس ولا آذن لک ان تکفر، تجھے بیٹھنے کی اجازت دیتا ہوں، کفر کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہا بیٹھنے کی اجازت ہے، کفر کرنے کی اجازت نہیں. کہا میں بیٹھا، کلاه سر سے اتار کے کہتا ہے پہلے میرے ساتھی مطران اولیا کے سلام کا جواب دیجئے جس نے مجھے آپ کی طرف بھیجا. جب کہا سلام کا جواب دیجئے تو مولا نے کہا کہ میں خدا تیرے رفیق کی ہدایت کرے، میں تیرے ساتھی پر سلام تب بھیجوں گا جب وہ میرے نانا کے دین میں داخل ہو جائے گا. تھک گئے تو سمیٹ لوں یا آگے مکمل کروں؟ اچھا، اب اس نے کہا اجازت ہو تو سوال کروں. مولا نے کہا کہ کر سوال جس مقصد کے لیے آیا ہے. کہتا ہے کہ میں نے ایک آیت پڑھی ہے قرآن میں. اب میں نے دانستان آیت پڑھنے سے پہلے سارے سیاق و سباق جو کہ اتنا خوبصورت تھا، جو پہنچانے کے لائق تھا، وہ پہلے پہنچا کر میں پھر آیت کی طرف آ رہا ہوں. کہتا ہے میں نے آیت پڑھی قرآن میں. کہا کیا؟ کہتا ہے میں نے پڑھا ہا میم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. کہتا ہے میں نے یہ آیت پڑھی ہے، اس آیت کی باطنی تفسیر کیا ہے؟ جب کہا نا باطنی تفسیر کیا ہے تو مولا نے کہا کہ اما ہاؤ میم فہو محمد و اما الکتاب المبین فہو امیر المؤمنین و اما قولہ یفرق فیہا کل امر حکیم یقول یخرج منہا خیر کثیر فرجل حکیم فرجل حکیم فرجل حکیم فرجل حکیم. اللہ اکبر. مولا نے کہا اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ حامیم سے مراد کیا ہے تو حامیم سے مراد میرا نانا محمد ہے، الکتاب المبین سے مراد میرا مولا علی ابن ابی طالب ہے. جو خود مولا ہے وہ کہہ رہا ہے میرا مولا علی ابن ابی طالب ہے. اور کہا کہ یہ جو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں تمام کے تمام اللہ کے امر حکیم کو تقسیم کیا جاتا ہے. فرمایا اس سے مراد میری دادی زہرا ہے. میں رک گیا ہوں. اگلا جملہ مکمل کرنے سے پہلے آپ کی توجہ بھانپنے کے لیے جملہ بہت قیمتی ہے، وصول کرنا. مولا نے فرمایا یہ جو امر حکیم اللہ تقسیم کرنے کی بات کر رہا ہے، جانتے ہو یہ امر حکیم ہے کیا؟ کہنے لگا کیا؟ فرمایا فرجل حکیم. کہا ایک امر حکیم سے مراد حسن ہے، ایک امر حکیم سے مراد حسین ہے، ایک امر حکیم سجاد، ایک امر حکیم باقر، ایک امر حکیم صادق، ایک امر حکیم میں کاظم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مولا نے جناب قائم تک تمام کے تمام آئمہ کے نام گنے اور بتایا کہ ہم وہ امر حکیم ہیں جو بی بی کی آغوش میں نازل ہوئے. اسی آیت کی ذیل میں علامہ باقر مجلسی نے حدیث کی شرح کرتے ہوئے بہت قیمتی جملہ لکھا ہے. وصول کیجئے، آمادہ سماعت ہوں گے تو بات بڑھتی رہے گی، مگر نہ سمٹ گئی.
انہوں نے شرح کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو حدیث کا جملہ ہے کہ القدر اسم من اسماء اللہ واللیلۃ فی القرآن ہی فاطمۃ الزہرا، اسی روایت کے ذیل میں جو سورہ قدر کی مناسبت سے بھی حدیث ارشاد فرمائی معصوم نے کہ قرآن میں القدر اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، اور جہاں بھی قرآن میں اللیلۃ کا لفظ آیا ہے اس سے مراد ہماری دادی زہرا ہے۔ مل کر درود پڑھ لیجئے، پڑھ رہے ہیں۔ اس کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ھذا الحدیث اشارۃ الی عالم الغیب، یہ جو حدیث ہے یہ عالم غیب کی طرف اشارہ ہے۔ والقدر اشارۃ الی سر الغیب التی لا تدرکہ العقول، وفاطمۃ ہی التی یکون ظرفا تحوی ھذہ الاسرار والاسرار ہم اولادھا۔ فرمایا یہ جو حدیث ہے یہ عالم غیب کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اچھا، میں آپ کو اپنا ہم قدم کرنے کے لیے ایک سوال کر لوں، کبھی اللہ کو دیکھا ہے کسی نے؟ کبھی سنا ہو کہ کسی نے دیکھا اور بتایا ہو؟ کبھی کسی کتاب، کسی حجت، کسی کہیں لکھا پڑھا کسی ملک نے دیکھا ہو اللہ کو؟ نہیں دیکھا نا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی غیب ہے نا؟ غیب، اللہ غیب ہے۔ وہ اللہ جو خود غیب ہے، مولا فرما رہے ہیں کہ جو بی بی کی ذات ہے یہ غیب کیا اللہ کے غیب کا راز ہے، یعنی اللہ خود غیب ہے، پھر اس کا غیب کیا ہوگا، پھر غیب اللہ کے غیب کا راز کیا ہوگا جس کا ظرف بی بی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا والاسرار ہم اولادھا، یہ وہ غیب کے راز کا وہ ظرف ہے یہ بی بی کہ التی لا تدرکہ العقول، جسے عقل نہیں پا سکتی، عقل جس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ یہی سبب ہے کہ بی بی کی ذات وہ ذات ہے جو اللہ کے غیب کے راز کا ظرف ہے۔ یہی حکمت ہے، یہی وجہ ہے کہ پہلا علی اسی بی بی کا شوہر ہے، آخری علی اسی بی بی کا بیٹا ہے۔ نہیں، میں جملہ کہنے کے لیے جملہ کہا ہے، توجہ کیجئے گا، کیونکہ بی بی اللہ کے غیب کے راز کا ظرف ہے، غیبت راز الہیہ کا مصدر ہے بی بی کی ذات۔ یہی سبب ہے کہ پہلا علی بی بی کا شوہر، آخری علی بی بی کا بیٹا، اور وہ جو پہلا علی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے ظاہری امامت و باطنی غیب لا یدرک، میرا ظاہر امامت ہے اور مجھ علی کا باطن غیب ہے جس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر، جیو آپ کی مودہ سلامت۔ ظاہری امامت و باطنی غیب لا یدرک، میرا ظاہر امامت ہے اور میرا باطن غیب ہے جس کے ادراک کا امکان ہی نہیں۔ جملہ پھر دہرا رہا ہوں اگلا جملہ کہنے کے لیے، اللہ کے غیب کے راز کا ظرف بی بی، یہی سبب ہے جو پہلا علی وہ شوہر، جو آخری علی وہ بیٹا، جو پہلا علی ہے وہ کہہ رہا ہے میرا باطن غیب ہے، جو آخری علی ہے اس کا ظاہر بھی غیب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیونکہ غیب کے راز کا مصدر یہی ذات ہے۔ یہی سبب ہے کہ قرآن نے کہا کہ لیلۃ القدر کی ذات، ظاہر یہ وہی رات ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے، لیکن اس کی حقیقت سیدہ کی ذات ہے۔ اب اگر لیلۃ القدر کو اور اس کی حقیقت کی طرف ایک ہی کنارے سے بیٹھ کر ذرا ملاحظہ کرنے کی کوشش کیجئے، عرض کروں نا، جو ظاہر لیلۃ القدر ہے یہ وہ راز ہے۔ اسے میں کیوں راز کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ حتمی طور پر لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے اس پر بہت سے، یعنی حتماً نہیں کہا کسی بھی عالم نے کہ یہ رات حتمی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے۔ دہرانے کی ضرورت تو نہیں نا، ہے میرے ہم قدم، پہنچ رہی ہے بات۔
لیلۃ القدر جو ظاہر ہے وہ ایسا راز ہے جو اللہ کے بندوں پر نہیں کھلتا. حقیقت لیلۃ القدر اللہ کا وہ راز ہے جو اس کی حجتوں پر نہیں کھلتا. اللہ اکبر. ظاہر لیلۃ القدر میں وہ قرآن نازل ہوا جو ہم اور آنکھ پر لکھتے چھاپتے ہیں، جو دفتین میں بند ہے، اور حقیقت لیلۃ القدر میں وہ قرآن نازل ہوا جو خود اللہ کا کلام ہے. اللہ اکبر. ظاہر لیلۃ القدر میں ایک قرآن نازل ہوا، حقیقت لیلۃ القدر میں 11 قرآن نازل ہوئے. اچھا، بات اگر یہاں تک پہنچ گئی ہے اور جو تھک چکے ہیں وہ سو تھک چکے، جو میرے ہم قدم ہیں ان کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں کہ لیلۃ القدر سے متعلق اگر سوال کیا جائے مولوی سے کہ لیلۃ القدر میں ایسا کمال ہے کیا کہ لیلۃ القدر کی اتنی تاکید کیوں کی جاتی ہے، تو ہر مولوی یہی کہے گا کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ کسے کتنا رزق دینا ہے، کسے اولاد دینی ہے، کسے حیات دینی ہے، کسے موت دینی ہے. لیلۃ القدر ظاہر ہے. حقیقت لیلۃ القدر بیوی کی ذات ہے. تو اب حیات چاہیے تو بیوی کی دہلیز سے مانگو، رزق چاہیے بیوی کی دہلیز سے مانگو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بس ایک آخری جملہ کہتے ہوئے گفتگو سمیٹنے لگا ہوں. جب خود رسالت مآب نے بی بی کس شاہانہ انداز سے حشر کے میدان میں آئیں گی، رسالت مآب نے ایک حدیث میں بتایا ہے، بلکہ بی بی کی سواری کا تعارف کروایا ہے. حدیث بڑی طویل ہے، حدیث بڑی طویل ہے، لیکن بس اس میں سے چند جملوں کا تبرکاً اقتباس اور سمٹ گئی بات. خود رسول نے فرمایا اذا کان یوم القیامت تقبل ابنتی فاطمۃ علی الناقہ مدبجۃ الجنبین یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها خارجها عفو اللہ وداخلها رحمت اللہ وجبریل آخذ بخطام الناقہ. کہا جب قیامت کا دن ہوگا، جب حشر کے میدان میں تمام کی تمام خلائق موجود ہوں گی، اس وقت میری بیٹی جنت کے ناقاؤں میں سے، جنت کی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی پر سوار ہو کے آئے گی جو مدبجۃ الجنبین ہوگی. اب میں لفظ لفظ کی شرح نہیں کرنے لگا، ایک بڑا قیمتی جملہ ہے اس میں، وہ آپ کی سماعتوں کے سپرد کرتا ہوں. کہا جس سواری پر سوار ہو کے آئے گی نا، یہ وہ سواری ہوگی یرا ظاہرها من باطنها و باطنها من ظاہرها، جس کے ظاہر سے اس کا باطن نظر آ رہا ہوگا، اس کا باطن سے اس کا ظاہر نظر آ رہا ہوگا. اچھا، اس کا داخل اور خارج کیا ہے؟ اگلے جملے میں رسول بتا رہے ہیں داخلها عفو اللہ وخارجها رحمت اللہ. کہا میری بیٹی کی سواری کا داخل اللہ کی رحمت ہوگی، اس کا خارج اللہ کی بخشش ہوگی. میں اختصار کے ساتھ ترجمہ کرتا چلا جا رہا ہوں، لیکن یہاں پر رک کے ایک جملہ کہنے کو جی چاہ رہا ہے. کیا کہا؟ اس کا داخل یعنی بی بی کے سواری کا داخل کیا ہوگا؟ عفو اللہ، اللہ کی مغفرت، بخشش، خارج رحمت. اللہ اکبر. ذرا غور تو کرو، حجتوں کا سلسلہ جہاں سے شروع ہوا، آدم اول سے لے کر آخری بندے تک، قیامت تک آنے والے آخری آدم زاد تک، تمام کی تمام خلائق جن و بشر سوالی ہیں اللہ کی مغفرت کے، جو بی بی کی سواری کا داخل ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور کہا وَجِبْرِيلُ آخِذٌ بِخِطَامِ النَّاقَةِ، اور میری بیٹی کی سواری کی مہار جبریل کے ہاتھ میں ہوگی. ایک جملہ کہہ لوں یہاں رک کے، آپ کی آمادگی سماعت کو دیکھ کر تو مجھے سمیٹ لینا چاہیے، لیکن عرض کر رہا ہوں کیونکہ مجھ سے کہا گیا ہے. کس کے ہاتھ میں ہوگی مہار؟ جبریل کے ہاتھ میں. کس کے ہاتھ میں ہوگی؟
سارے بولو گے تو میں بڑھوں گا نا. جبریل کے ہاتھ میں. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ 2 لمحے پہلے ہی کہیں بات بھول گئے ہوں. جبریل کے ہاتھ میں. اچھا آدم پر وحی کون لایا؟ جبریل. نوح پر کون لایا؟ ابراہیم پر کون لایا؟ جبریل. موسیٰ پر، عیسیٰ پر. آدم اول سے لے کر عیسیٰ تک نہیں، آدم اول سے لے کر خاتم تک وحی لانے والا ہے جبریل. یعنی جن ہاتھوں سے آدم نے صحیفہ لیا، جن ہاتھوں سے ابراہیم نے صحیفہ لیا، جن ہاتھوں سے موسیٰ و عیسیٰ نے تورات و انجیل لی، آج انہی ہاتھوں میں سیدہ کی سواری کی مہار ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور سواری ہی کا اسی انداز سے، اسی شاہانہ انداز سے حشر کے میدان میں جب بی بی کی سواری کی مہار تھامے جبریل حشر کے میدان میں داخل ہوگا تو ایک ندا بلند ہوگی، یا اہل المحشر غضوا ابصارکم. او حشر میں کھڑی خلائق اپنی نگاہوں کو جھکا لو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تمام کی تمام خلائق کی نگاہیں جھکیں گی. سید الانبیاء سواری کی طرف نگاہیں. آواز قدرت آئے گی، اے میرے حبیب اپنی نگاہوں کو جھکا لو، کیونکہ آج یہ تمہاری بیٹی بن کر نہیں، میری عدالت میں سوالی بن کے آ رہی ہے. اللہ اکبر. سوائے ان کے غم کے کوئی غم نہ دیکھیں عزادار. عزادارو، یہ منظر جو بی بی کے حشر کے میدان میں آنے کا ہے، یہ مولا صادق نے ارشاد فرمایا ہے. مولا سجاد کا بھی ایک جملہ سناتا چلوں. مولا سجاد نے بھی بی بی کے حشر کے میدان میں آنے سے متعلق ایک جملہ ارشاد فرماتے ہوئے عزاداروں کے پرسے کا سامان کیا ہے. مولا سجاد فرما رہے ہیں، جب حشر کے میدان میں بی بی داخل ہوں گی نا، جب بی بی کے داخل ہونے کا وقت آئے گا، بس 2 لمحے میری جانب توجہ کیجئے. عزاداروں کے پرسے کے لیے 2 جملے کہہ کر ممبر اپنے محترم بھائی کے حوالے کرنے لگا ہوں. مولا سجاد فرما رہے ہیں، ابو اسحاق اسفرائینی نے یہ جملہ لکھا ہے کہ جب بی بی کے حشر کے میدان میں داخل ہونے کا وقت ہوگا نا تو سرادق نور نصب کیے جائیں گے. بی بی سرادق نور میں سے جو نصب ہوں گے ان کے درمیان سے گزرتی ہوئی جب عدالت کی طرف، عدل الہی کی، عدالت الہیہ کی جانب قدم بڑھاتی ہوئی قریب آئیں گی، بی بی کو محسوس ہوگا کہ میرے پیچھے قدموں کی کوئی آہٹ ہے. اللہ اکبر. عزادارو، پرسہ دیتے ہوئے شرم نہ کرنا. مقدر والے ہو، صف عزا کا اہتمام کیا جاتا ہے، صف عزا پہ بیٹھتے ہو، پرسہ دے سکتے ہو. وہ مولا حسین کی 4 سال کی شہزادی تھی، جہاں کہیں بھی اپنے بابا کے سر کو ساتھ سفر کرتے نیزے پہ دیکھ کر گریے کی آواز بلند ہوتی تو کوئی لعین تازیانے سے ظلم کرتا. اللہ اکبر. سوائے اس خانوادے کے غم کے کوئی غم نہ دیکھو عزادارو. عزادارو، مولا سجاد کہہ رہے ہیں بی بی کو محسوس ہوگا میرے پیچھے قدموں کی آہٹ ہے. جیسے ہی بی بی پیچھے مڑ کے دیکھیں گی ایسا قیامت کا منظر ہوگا. مولا فرما رہے ہیں ایسی چیخ نکلے گی میری دادی کی، اور ایسی کربناک چیخ کہ جس کو سن کر حشر کے میدان میں رسول غش کھا جائیں گے، انبیاء غش کھا جائیں گے، حتیٰ کہ خود بی بی غش کھا جائیں گی. عالم غشی میں بی بی کو محسوس ہوگا میرے رخساروں پہ 2 ہاتھ ہیں. بی بی اپنے رخساروں پہ 2 ہاتھوں کو محسوس کر کے جب آنکھیں کھولیں گی وہی منظر ہوگا. آواز آ رہی ہوگی، مولا حسین کے شانوں پہ سر نہیں ہوگا، کٹے ہوئے گلے سے آواز آ رہی ہوگی، اماں اماں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین.